غریبوں سے حسن سلوک رکھو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ملازموں کو مارو نہیں، ماں بہن کی گالی نہ دو۔ تمہارا کام ٹھیک نہیں کرتا تو میرے نبی نے کہا اپنے ملازم کی پٹائی نہ کر، تیرا کام ٹھیک نہیں کرتا چھٹی کرا دے، اس کی بیٹی کی، اس کی بہن کی، اس کی ماں کی، اس کی بیوی کی عزت کو نہ اچھال، غریب کی عزت کو نہ اچھال، غریب کی عزت کو نہ اچھال، کہ غریبوں کے دلوں میں اللہ بستا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو اللہ کا قرب چاہتی ہے تو غریبوں کو اپنے پاس بٹھانا، اللہ تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ تو اپنے آئے ہائے کیا بخیل لوگ ہیں، ایک دن کام کرنے نہیں آیا، سیل مین ایک دن کام کرنے نہیں آیا، ایک دن کی تنخواہ کاٹ لیتا۔ کیسے ظالم لوگ ہیں، آج ان کو سبق سکھانا ہے۔ ایک دن کی تنخواہ کاٹ کے تیرے تو پیسے میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا، پر غریب کا چولہا ایک دن کے لیے بجھ جائے گا۔ غریبوں سے حسن سلوک رکھو، ترازو کو صحیح تولو، جھوٹ سے سودا نہ بیچو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ پتہ نہیں کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ میں صبح نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، میں واپس آ رہا تھا، ایک ریڑھی والا سفید داڑھی سفید پگڑی مجھے دور سے نظر آیا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ عام طور پہ ریڑھی والوں کی داڑھی نہیں ہوتی، تو لہذا جب میں اس کے قریب سے گزرا تو میں نے پھر دوبارہ اس کو محبت سے دیکھا کہ کیا خوبصورت شکل ہے، سفید داڑھی سفید پگڑی، صبح صبح ریڑھی پہ کھڑا ہوا۔ تو جب میں نے اسے قریب آ کے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایسے لڑی جا رہی تھی، ایسے مسلسل۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کے ہاتھ ریڑھی پر ایسے کریٹ پر یوں ہاتھ رکھا ہوا اور دوسرا ہاتھ ریڑھی پر اور ایسے کھڑا رو رہا تھا۔ میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے میرے سامنے کریٹ یوں الٹا دیا، وہ سیبوں کا کریٹ تھا، اس کے اوپر 5-10 سیب اچھے تھے، نیچے سارے آدھے گلے ہوئے سیب تھے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں۔ وہ جو اس نے کہا نا بہت بہت، اس نے جو بہت پہ زور دیا، میرے آنسو نکل آئے۔ میری بے بسی تھی، میری جیب میں کچھ نہیں تھا، میں خالی ہاتھ نکلا تھا، میری جیب میں کچھ ہوتا میں ضرور اس پہ قربان کر دیتا، میں خالی تھا، میں گھر سے دور تھا۔ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں، صبح منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں، شام تک بکتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے میں تازہ روٹی لے کر جاتا ہوں۔ آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی ہے۔ یہ فراڈ کرنے والے اپنے بچوں کو کھلانے کے چکر میں فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ وکیل زانی کا کیس لے رہا ہے، وکیل قاتل کا کیس لے رہا ہے، ایس ایچ او قاتل سے پیسے لے کر ایف آئی آر کو خراب کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے بچے کھائیں گے، میرے بچے کہاں سے پلیں گے؟ تو نے بچے تو پالے پر بھیڑیا بن کر، کسی کے بچوں کی آنتیں پھاڑ کر، کسی کے بچوں کا کلیجہ چبا کر۔ تم نے اپنے گھر میں چراغ جلائے پر کئی گھروں کے چراغ بجھا کر تم کیسے کھڑے ہو گئے اللہ کے دربار میں؟ یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا اللہ حساب کے لیے بلائے تو جانے سے انکار کر دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس پر یہ زندگی جا رہی ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے۔ اپنے اخلاق بناؤ، میرے نبی کا، میرے نبی کے قرآن کا، میرے نبی کی 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ 2 باتیں: اللہ کو مناؤ بندگی کے ساتھ، نماز روزہ حج زکات، اور اللہ کے بندوں کو مناؤ اخلاق کے ساتھ، درگزر معاف کرنا سہنا، سخی بنو بخیل نہ بنو، مالدار لوگ زکات دو۔ جس ملک میں ظلم و ستم ہو وہاں کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ مال خرچ کرو، ویسے ہی اللہ ناراض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب بارشیں بے وقت ہوں، حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں، اللہ میرے دیش سے ناراض ہے۔ بارشیں بے موسم ہیں، حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہے، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے۔
میرا رب پاکستان سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو فرمایا موسیٰ جب بارشیں موقع پر ہوں، حکومت نیک سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو تو یہ نشانی ہے کہ میں راضی ہو چکا ہوں۔ میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجمع بہت بڑا ہے، آج اللہ سے صلح کرو اور توبہ کرو اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی اپنانے کی نیت کرو۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔